اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب تمہارے صحابہ میں محمد اختلاف ہو جائے کسی رائے کے بارے میں تو ان کے بعد والے اس صحابی میں سے جس کی بھی پیروی کریں گے وہ ہدایت پر ہوں گے۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ اب آگے حدیث کے اور الفاظ سنیے۔ حضرت عمر ابن خطاب مزید کہتے ہیں، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، اصحابی کان نجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اے لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پالو گے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں پیروی کرو، یہ کہتے ہیں چار کیسے برحق ہو سکتے ہیں، اس کا جواب میں آگے انشاءاللہ تفصیل سے دوں گا۔ حق تو ایک ہی ہوگا، ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، ایک مسئلے میں امام شافعی یہ کہتے ہیں، ایک مسئلے میں امام احمد ابن حنبل یہ کہتے ہیں، حق تو ایک ہی ہوگا۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سب خلوص نیت رکھتے ہیں، سب مخلص ہیں دین کے بارے میں، ان چاروں میں سے جس کی پیروی کر لو ہدایت پالو گے۔ یہ مشکات کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی، اسی حدیث کو کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اصحابی کان نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اسی حدیث کو امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنن کبریٰ کے اندر حدیث نمبر 152 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162 کے تحت نقل کیا۔ امام دیلوی رحمت اللہ علیہ نے مسند الفردوس کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 160 حدیث نمبر 6497 کے ساتھ، امام زاہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میزان الاعتدال جو اسماء الرجال کی کتاب ہے ان کی، اسی کتاب کی جلد نمبر 2 صفحہ 142 پر، اور خطیب بغدادی نے الکفایہ جلد نمبر 1 صفحہ 48 پر، اور حضرت امام ابن قدامہ حنبلی رحمت اللہ علیہ نے المغنی کے اندر جلد نمبر 3 میں، اور یہاں تک کہ غیر مقلد کے بڑے معتمد مستند ان کے نزدیک جو عالم ہیں جن کو کہتے ہیں ابن کثیر نے بھی تحفۃ الطالب جلد 1 صفحہ 45 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آئیے امام دارمی کی پھر میں ایک حدیث تلاوت کرتا ہوں، پھر بتا دوں کہ امام دارمی کون ہے۔ کون ہے امام دارمی؟ بتایا تھا میں نے، امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد کے استاد ہے، شیخ ہے۔ کہتے ہیں ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے روایت کہ وہ کہتے ہیں وما نہانو لولا کلمات العلماء۔ اب یہ حدیث پہ ذرا الفاظ پہ غور کریں، کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول کہہ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اگر علماء کے اقوال نہ ہوتے تو ہم سب ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی، یعنی ابو درداء صحابی رسول ہے، اپنے سے بڑے جو صحابی جو عالم ہیں ان کے اقوال کے محتاج ہے، کہتے ہیں کہ ہم میں اگر ایسے علم والے عالم نہ ہوتے تو ہم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ تو صحابی کو بھی اپنے سے افضل صحابی کی تقلید کی ضرورت، یہ کسی کی تقلید نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ غور کریں کہ تقلید کا، میں اگر اس پر حدیثیں پیش کرتا رہوں تو کئی دن بول سکتا ہوں، لیکن پروگرام کا وقت تو اتنا لمبا نہیں ہے۔ آخر میں صرف ایک مشکات کی حدیث، اس پر میں یہ حدیث کا ختم کروں گا سیشن، اور اس کے بعد ان کی کتابوں سے تقلید کے لیے میں چند دلائل دوں گا۔ چنانچہ مشکات شریف کی حدیث جلد نمبر 1 ہے اور حدیث نمبر 182، جلد نمبر 1 ہے مشکات کی، حدیث نمبر 182، حدیث نمبر 182 روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عبداللہ ابن مسعود فقیہ صحابی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان کی فضیلت میں ایک بات عرض کرتا چلوں، نبی پاک فرماتے ہیں ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا ہے اور ایک فقیہ ہوتا ہے۔ میری امت کا اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے، اور اگر میری امت کا کوئی فقیہ ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ یہ وہ صحابی ہے۔ اور ایک بڑی خوشخبری سنیوں کے لیے، حنفی سنیوں کے لیے، ہمارے امام کے زیادہ تر مسائل حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث سے ہے، انہی سے زیادہ حدیثیں انہوں نے نقل کی اور انہی کے حدیث پر مسائل کا استنباط کیا ہے۔ صاحب مشکات حدیث نمبر 182 میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت نقل کرتے، کہتے وانی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قالا من قانا مستنن فلیستننا بمن قدمات، کہتے ہیں کہ لوگوں تم چاہتے ہو کہ ہدایت پر رہو، تم چاہتے ہو کہ کسی کے طریقے پر عمل کرو،
کسی کے طریقے کو اپناؤ تو ان کے طریقے پہ اپناؤ جو انتقال کر چکے ہیں. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمِنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ, اور فرماتے کہ زندوں پر فتنوں کا اندیشہ ہے. جو وصال فرما چکے وہ تو ہدایت پر انتقال کر گئے, ان کا ہدایت پر انتقال کرنا بھی ہمیں معلوم, ان کا انجام ایمان پر بخیر ہوا, وقت کے امام ہو کر انتقال کرے ہمیں معلوم. تو تم میں جو چاہتا ہے کہ ہدایت پر رہے, اچھوں کی پیروی کرے اور ہدایت پر رہے, تو اس کو چاہیے کہ جو وصال فرما چکے ان کی پیروی کرے, زندوں کی نہ کرے, اس لیے کہ زندوں پر فتنوں کا اندیشہ ہے. تو میں غیر مقلدین سے کہوں گا کہ نائک صاحب کی مت مانیے, امام ابو حنیفہ کی مانیے, اس لیے کہ ان کا وصال تو ہو چکا ہے اب, اور وہ تو الحمدللہ ہدایت پر تھے. امام شافعی کا وصال ہو چکا ہے, وہ ہدایت پر چلے گئے. تو غرض کے یہ ساری چند حدیثیں میں نے عرض کی, 6 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی, جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تقلید کا ثبوت قرآن میں بھی موجود ہے اور احادیث میں موجود ہے. یہاں تک کہ غیر مقلدین کے مسلم بزرگ اور ان کے پیشوا جن کو یہ بہت بڑا عالم مانتے ہیں, آئیے یہ کتاب ابھی ایک سامنے میں لا رہا ہوں آپ کے, اعلام الموقعین. یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے؟ ابن قیم کی, ابن قیم جوزیہ, ابن تیمیہ کے شاگرد. پورے غیر مقلدین وہابیہ کا سرمایہ کل کتنا میں بتا دیتا ہوں, ان کا سرمایہ کچھ زیادہ نہیں ہے. ان کا دین ابن تیمیہ سے شروع ہوتا ہے, عبد الوہاب نجدی پہ ختم ہو جاتا ہے. کتنے امام, کتنے عالم ان کے؟ ابن تیمیہ, ابن قیم, عبد الوہاب نجدی, 3. وقت آنے پہ اسماعیل دہلوی کو انکار کر دیتے ہیں. تقویۃ الایمان لاؤ تو بولتے اسماعیل دہلوی صاحب ہمارے مولانا ہیں, صراط مستقیم لاؤ تو بولتے یہ ہمارے نہیں ہیں. مطلب وہ 50-50 میں ہے ابھی, مگر 3 ان کے مسلم بزرگ ہے. چنانچہ ابن قیم کی مشہور کتاب جو میرے اس وقت ہاتھ میں ہے اور آپ کو مانیٹر پہ دکھ رہی ہوں گی, اس کتاب کا صفحہ نمبر 28, اس کی جلد نمبر 1, اور یہ انہی کے ہاں سے ترجمہ ہو کے آئی ہے. صفحہ نمبر 28 پر انہوں نے کیا لکھا ذرا دیکھیے, انڈر لائن کیا ہوا ہے. میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں حکم والے. اسی آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے سنیے, کہتے ہیں محدثین کی جماعت کے سوا دوسری جماعت فقہا کی تھی, جن کے اقوال پر عام مسلمان عامل تھے, جنہیں احکام کے نکالنے کا خاص ملکہ تھا, جنہوں نے حلال و حرام کے قواعد اور ضوابط بنائے تھے, جو زمین پر اس طرح چمکتے تھے جیسے آسمان پر ستارے. انہی کی وجہ سے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے لوگ راہ پا لیتے ہیں. عوام جس قدر کھانے پینے کے محتاج ہے, اس سے بہت زیادہ ان بزرگوں کے وہ محتاج ہیں. اور اس کے بعد پھر آگے انہوں نے لکھا, 2 روایتوں میں سے ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت حسن بصری, ابو العالیہ, عطا ابن ابی رباح, صحاق و مجاہد سے بھی ایک روایت میں مروی ہے کہ صاحب امر سے مراد علماء اکرام ہے. اولی الامر سے مراد کون ہے؟ علماء اکرام. آئیے انہی کی اعلام الموقعین کا یہ صفحہ نمبر ابھی 30 ہے, اس میں علامہ ابن قیم کیا لکھتے ذرا سنیے. اعلام الموقعین جلد نمبر 1, صفحہ نمبر اس کا 30. اب یہ صفحہ نمبر 30 پہ انہوں نے ایک ہیڈنگ لگائی, صحابہ میں مفتی حضرات. ارے بھائی جب کسی کی تقلید ہی نہیں کرنا ہے تو یہ مفتی جو صحابہ میں ہے یہ فتویٰ دیں گے تو پھر مانے گا کون ان کی؟ تو فتویٰ دیتے تھے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ لوگ ان کی تقلید کرتے رہے تبھی تو فتویٰ دیتے تھے یہ. اور پھر لکھا ہے انہوں نے, کیا لکھتے ہیں, صحابہ میں مفتی حضرات, پھر ان کے کچھ کے نام گنائے, کہتے ہیں جن کے فتاوے محفوظ ہے, ان کی تعداد 130 سے کچھ اوپر ہی اوپر ہے. ان میں بھی کثرت سے فتویٰ دینے والے 7 بزرگ ہیں, عمر ابن خطاب, علی ابن ابی طالب, عبداللہ بن مسعود, ام المومنین عائشہ, زید بن ثابت, عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر. یعنی ابن قیم بھی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ میں بھی بعض علماء وہ تھے جو مفتی تھے, فتویٰ دیتے تھے, اور ان کے فتووں پر دوسرے صحابہ اکرام عمل کرتے تھے. اعلام الموقعین کا صفحہ نمبر یہ 38 ہے, اس کی بھی جلد نمبر 1 ہی ہے بھی. امام احمد ابن حنبل کے بارے میں وہ لکھتے ہیں, اہل سنت کے علی الاطلاق امام حضرت احمد بن حنبل تھے.
پھر ان کے آگے چند سطروں کے بعد لکھا آپ کے کلام اور آپ کے فتاوے 30 کتابوں سے بھی زیادہ لکھے گئے۔ اب جب یہ فتویٰ ماننا ہی نہیں تو پھر یہ لکھ کر مطلب کیا تھا؟ تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر یہ کتابیں لکھی گئی تو اس کا مطلب تقلید کا ثبوت تھا۔ پھر آگے لکھتے ہیں الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے سوائے بہت ہی کم کے باقی سب ہمیں مل گیا۔ خلال نے جامع کبیر میں اس کی نصوص جمع کی ہے جو 20 جلدوں میں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آپ کے مسائل، آپ کے فتاوے برابر سینہ بسینہ مروی ہوتے رہے، ہر زمانے میں ان کا چرچا رہا، چھوٹے بڑوں سے پچھلے اگلوں سے انہیں لیتے رہے۔ پس اہل سنت کے مختلف طبقوں کے آپ امام ہیں، یہاں تک کہ ان کے مذہب کے مخالف ان کے سوا اور کی تقلید کرنے والے بھی ان کے کلام اور ان کے فتووں کی عزت و عظمت کرتے ہیں، ان کی حقانیت کے متعارف ہے اور انہیں صحابہ کے فتووں کے قریب پاتے ہیں۔ یہ 3 میں نے یہاں اعلام الموقعین سے حوالے دیے۔ اب آگے ایک آخری بہترین حوالہ سن لیجئے اسی کا، یہی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41 پر امام احمد ابن حنبل کا قول ابن قیم صاحب نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یعنی چنانچہ آپ سے مراد یہاں امام احمد ابن حنبل ہے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے چنانچہ آپ نے اپنے بعض شاگردوں سے فرمایا بھی کہ جس مسئلے میں تیرا کوئی امام نہ ہو خبردار اسے زبان سے نہ نکالنا۔ امام احمد ابن حنبل وقت کا امام اپنے شاگردوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ جس مسئلے میں تیرے ساتھ کوئی امام نہ ہو، کسی امام کا قول نہ ہو، خبردار اس کو زبان سے بھی نہ نکالنا۔ مگر یہ جمعہ 8 دن کے مولوی 8 دن میں مجتہد بن جاتے ہیں، ان کے مدرسے میں 1 مہینے کے اندر ان کو مجتہد بنا دیا جاتا ہے، اور یہ بیٹھ جاتے امام ابو حنیفہ کا یہ قول صحیح نہیں ہے، امام شافعی سے یہاں غلطی ہو گئی ہے۔ یہ جمعہ 8 دن کے مفتی جو ہے یہ بتاتے ہیں، اب انداز لگائیے۔ یہ ایک کتاب سعودیہ سے چھپی ہے جس کا نام ہے لمعۃ الاعتقاد، امام موفق الدین ابن قدامہ۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 26 پر امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا، یہ سعودیہ سے چھپی ہے کتاب۔ کہتے اللہ ان سے راضی ہو، فرماتے ہیں کہ آثار سلف کی پیروی کرو اگرچہ لوگ تمہیں چھوڑ دیں، اور لوگوں کی ذاتی آراء سے بچو اگرچہ لوگ اسے مزین کر کے کیوں نہ پیش کریں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ آثار سلف یعنی پہلے کے علماء کی پیروی کرو اگرچہ لوگ تمہیں چھوڑ دیں، تمہیں برا بھلا کہیں، تمہیں لان تان کرے، مگر تم پہلوں کی پیروی کو مت چھوڑو اپنے ہاتھ سے، اور لوگوں کی ذاتی آراء سے بچو۔ مطلب آج کے یہ جو چھٹپئیے غیر مقلد آ گئے جو اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے ہیں، ان کی رائے سے بچو اگرچہ یہ چمکا کر مزین کر کے تمہارے سامنے اس کو پیش کریں۔ اسی کتاب کے اندر آگے انہوں نے صفحہ نمبر 82 کے اوپر لکھا ہے، کہتے ہیں البتہ فروعی مسائل میں کسی امام کی طرف نسبت کرنا، مثلاً چاروں فقہی مذاہب میں کسی کی طرف منسوب ہونا، تو یہ مذموم نہیں، کیونکہ فروعی مسائل میں اختلاف رحمت ہے۔ چلیے آئیے، یہ میں نے ان کی بھی کتابوں سے چند باتیں دی، اب آئیے کچھ چیزیں میں وہ سنانا چاہتا ہوں جو تقلید کے تعلق سے یہ اعتراضات کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے تقلید کے تعلق سے کہ صحابہ اکرام نے تقلید کیوں نہیں کی۔ سناؤں گا آپ نے یہ اعتراض کہ بھائی صحابہ نے تقلید کیوں نہیں کی۔ اس کا جواب میں آپ کو 3 جواب دوں گا۔ پہلا جواب یہ کہ صحابہ کو تقلید کی ضرورت اس لیے بھی نہیں تھی کہ وہ بذات خود رسول اللہ سے مسائل کو اخذ کرتے تھے۔ ایک چیز اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جماعت زیادہ ہوتی ہے، مکبرین رکھے جاتے ہیں، تو مکبر کی آواز پر، مکبر کی تکبیرات پر رکوع اور سجود کون کرتا ہے؟ جو مکبر کے پیچھے والے ہوتے ہیں، اور جو مکبر سے پہلے ہوتے ہیں وہ کس کی آواز پر رکوع اور سجود کرتے ہیں؟ امام کی۔ تو مطلب رسول اللہ امام، ان کے پیچھے صحابہ ہے، تو صحابہ رسول اللہ کی تقلید کرتے تھے، اور صحابہ کے پیچھے وہ مکبرین جو ہمارے امام ہیں اور امام کے پیچھے ہم ہیں، تو ہمیں ان کی پیروی کرنا ہے۔ یہ ایک مثال دی میں نے۔ تو صحابہ اول تو رسول اللہ سے مسائل اخذ کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ کے بعد عام صحابہ مجتہد اور جو ہے صحابہ تھے، ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ان کے فتاووں پر وہ عمل کرتے تھے۔ اس کی سب سے پہلی دلیل تو اعلام الموقعین کے حوالے سے میں نے بتایا کہ 6 صحابہ کے انہوں نے نام گنائے،
کہ وہ 6 صحابہ وہ تھے جو فتویٰ دیتے تھے اور دوسرے صحابہ اس فتووں کو مانتے تھے. اور اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم میرے بعد میری پیروی کرو اور میرے بعد میرے خلفاء کی پیروی کرو. تو گویا رسول اللہ نے خود حکم دیا تھا. اب تیسرا جواب یہ کہ خود صحابہ اکرام میں جو جید عالم تھے، بڑے علماء تھے، چھوٹے علماء ان کی پیروی کرتے تھے، اور اس کا حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ان الفاظوں میں دیا. میں حدیث کی تخریج بعد میں پڑھوں گا، پہلے حدیث کا متن پڑھتا ہوں پھر ترجمہ کروں گا انشاءاللہ. چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ حضرت عمر نے کہا قال، وہ کہتے ہیں من اراد ان یسأل عن القرآن فلیاتی ابی ابن قعب. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم میں سے جو چاہتا ہو کہ قرآن کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، قرآن جانے، تو اس کو چاہیے کہ ابی ابن قعب کی طرف وہ رجوع کرے. کس کی طرف رجوع کرے؟ ابی ابن قعب رضی اللہ، صحابی رسول ہے یہ. ومن اراد ان یسأل عن الفرائض فلیاتی زید بن ثابت، اور جو تم میں چاہتا ہے کہ فرائض کے بارے میں جانکاری حاصل کرے، فرائض کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ زید ابن ثابت کی طرف رجوع کرے، ان سے مسائل پوچھے. حضرت عمر فرماتے ہیں ومن اراد ان یسأل عن الفقہ فلیاتی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تم میں جو چاہتا ہے کہ فقہ کے مسائل جانے، مسل و مسائل کو جانے، احکام کو سمجھے، تو اس کو چاہیے کہ معاذ ابن جبل کی طرف وہ رجوع کرے. پھر آگے آپ فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْمَالِ فَلْيَأْتِنِي فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَنِي لَهُ خَزِينًا وَقَاسِمًا. حضرت عمر فرماتے تم میں جو چاہتا ہے کہ وہ معاشیات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، مال کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ میری طرف رجوع کرے، میری طرف مجھ سے پوچھے. اور اس کے بعد ایک جملہ کیا فرمایا سنیے، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے جعلنی لہو خزیناً وقاسما، اللہ نے مجھے خزانے کا محافظ بنایا اور میں اس خزانے کا تقسیم کرنے والا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے خطاب کر کے کہہ رہے جو فرائض جاننا چاہتا ہے وہ فلاں صحابی کی طرف جائے، جو مسائل جاننا چاہتا ہے فلاں صحابی کی طرف جائے، جو احکام جاننا چاہتا ہے، قرآن جاننا چاہتا ہے وہ فلاں صحابی کی طرف جائے، جو معاشیات کے مسائل جاننا چاہتا ہے وہ میری طرف آئے. تو صحابہ نے تو کہنا چاہیے تھا ہم تو خود قرآن و حدیث کے سمجھنے والے ہیں، ہم تو خود ڈائریکٹ رسول اللہ سے بھی حدیث سن لیا کرتے تھے، اس کی ضرورت کیا ہے کہ ہم آپ سے مسائل سیکھیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ میں بھی ایک جماعت وہ تھی کہ جو علم میں اتنی زیادہ نہیں تھی، اپنے سے زیادہ عالم، اپنے سے زیادہ علم کے جاننے والے صحابہ کی طرف وہ رجوع کیا کرتے تھے. اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ 454 حدیث نمبر 32896 کے تحت نقل کیا. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 210 اور حدیث نمبر 11969 کے تحت نقل کیا. امام حاکم نے المستدرک کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 306 حدیث نمبر 5191 اور حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر جلد نمبر 18 صفحہ 20 پر اس کو نقل کیا. دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے تقلید کے بارے میں، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں نہ کوئی حنفی تھا، نہ شافعی تھا، نہ مالکی تھا، یہ بعد کی پیداوار ہے لہٰذا یہ بدعت ہے. اس کے جواب میں 2 باتیں عرض کروں گا مختصر. بھائی ہم نے اپنے آپ کو حنفی کہا تو آپ نے فوراً کہہ دیا بدعتی، شافعی کہا تو کہا بدعتی. آپ اپنے آپ کو جو سلفی کہتے ہیں یہ کون سی سنت سے ہے؟ صحابہ میں کون اپنے آپ کو سلفی بولتا تھا؟ ذرا اس کا بھی تو پتہ دو. حضرت عمر نے اپنے آپ کو کہا، حضرت عمر ابن خطاب سلفی نام سنا، عثمان ابن عفان سلفی، ابو بکر ابن ابی قحافہ سلفی. یہ جو تم نے سلفی لفظ لایا، اچھا پھر سلفی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سلف کے طریقے پہ چلنے والا، یعنی پہلے کے بزرگ پہ چلنے والا. عجیب بات ہے یار، روسی زبان سے بولتے ہو ہم کسی کا طریقے کو مانتے نہیں ہو، پھر سلفی بھی بولتے ہو اپنے آپ کو. تو عجیب مطلب دوگلاپن ہے ان کا. سلفی بولتے بھی ہیں اور بولتے ہم تقلید کرتے بھی نہیں. پہلا تو یہ. اب آپ کہتے صحابہ نہ اپنے آپ کو حنفی کہتے تھے نہ شافعی کہتے تھے.
اب میں یہ کہتا ہوں صحابہ کے زمانے میں تو حدیث کی کتاب بھی نہیں تھی، پھر تم حدیث کی کتاب کیوں پڑھتے ہو؟ صحابہ کے زمانے میں بخاری نہیں تھی، مسلم نہیں تھی، ترمذی نہیں تھی، پھر تم کو یہ کہاں سے اتھارٹی ملی کہ قرآن کے بعد بخاری کو پہلے نمبر پر رکھو، مسلم کو دوسرے نمبر پر رکھو، ابو داؤد کو تیسرے نمبر پر رکھو، ترمذی کو چوتھے پر رکھو، نسائی کو پانچویں پہ رکھو اور چھٹے پہ ابن ماجہ؟ یہ جو تم نے 5-6 ترتیبیں بنائی، اس کے لیے کیا وہی آئی تھی آپ کے اوپر؟ تو یہ بھی تو بدعت ہے. تو اپنی بدعت کی فکر نہیں ہے، یہ ہم کو بتا رہے بدعت. تو حدیث تو رسول اللہ کے زمانے میں لکھی بھی نہیں جاتی تھی. صحابہ اکرام تو روایت کرتے تھے ایک دوسرے سے، رسول اللہ سے ڈائریکٹ سنتے تھے. جو غیر حاضر ہوتے تھے مجلس میں رسول اللہ کے صحابہ، وہ حاضر صحابہ سے پوچھ لیا کرتے تھے. تو روایت در روایت چلتا تھا وہاں معاملہ، کتابیں تو لکھی نہیں جاتی تھی. تو پھر آپ نے سینے سے کیوں لگا رکھا ہے بخاری کو؟ یہ بھی تو بدعت ہے. اب آئیے تقلید کے بارے میں ان کا جو قول ہے وہ کیا ہے، یہ تقلید کو مانتے کیا ہے. چنانچہ یہ ایک بہت ہی ان کی جماعت کے مزور عالم کہے جاتے ہیں، جن کا نام مولوی معراج ربانی صاحب ہے، اور انہوں نے معاذ اللہ بھی بیچ میں خواجہ غریب نواز کی گستاخی کی تھی. اس تعلق سے میرا ایک بیان بھی آ چکا ہے، خواجہ کے گستاخ، آپ نے یہاں چینلوں پہ دیکھا بھی ہوگا. تقلید کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے ذرا سن لیجئے. میں نے بتایا میں نے کسی شخصیت کی طرف آپ کو نہیں کہ چلو ابن باز کے طریقے پر بلاؤں، احمد بن حنبل کے طریقے پر بلاؤں، امام مالک کے طرف، نہ. تقلید کیا ہے؟ یہ حرام ہے، اور یہ ایک ایسی بدعت ہے جو امت کے اندر پیدا ہوئی، جسے آج امت کے اندر فرض قرار دیا جا رہا ہے. تقلید حرام ہے، اتباع سنت فرض ہے. تقلید شرک ہے. یہ علمی صلاحیت ہے ان کی. پہلے کہتے تقلید حرام ہے، پھر کہتے تقلید شرک ہے. حرام اور شرک میں فرق نہیں معلوم ان کو اب تک. یہ ہے امام سے ہٹنے کا انجام. اب دیکھیں میں بتاتا ہوں، زنا کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے. کسی نے چوری کیا تو مشرک کہیں گے اس کو؟ یعنی پہلے کہتے تقلید حرام ہے، اتباع سنت فرض ہے، تقلید شرک ہے. میرے آج تک سمجھ بھی نہیں آیا کہ شرک کیسے ہو گیا. شرک کی تعریف تو یہ ہے کہ جو کام اللہ کی ذات کے لائق ہے غیر اللہ کے لیے کرنا. یا ان کے عقیدے کے مطابق اللہ بھی کسی کی تقلید کرتا ہے کیا؟ یا اللہ کی تقلید کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی کیا تو شرک ہو گیا. اور اللہ کی تقلید نہیں کی جا سکتی، اللہ کی تقلید نہیں کی جا سکتی. اطاعت کی جا سکتی ہے، تقلید نہیں کی جا سکتی. اب میں اس کو مثال دے دیتا ہوں.